اللہ اللہ اللہ۔ مکتوب نمبر 76 76واں مکتوب شریف بقلیج خان صدور یافتہ۔ یہ مکتوب شریف قلیج خان صاحب کی طرف صادر فرمایا ہے۔ قلیج اللہ صاحب جو قلیج خان کے بیٹے تھے، ایک مکتوب شریف پہلے اس پہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، یہ ان کے قلیج اللہ صاحب کی والد صاحب ہے قلیج خان، ان کو صادر فرمایا۔ اس مکتوب شریف میں حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف میں ترقی کس چیز سے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تصوف میں کثرت ذکر سے ہو یا کثرت نفیس بات سے ہو یا کثرت مراقبات سے ہو، تو تصوف میں ترقی آپ کو کس چیز سے ثابت ہوتی ہے اور آپ کو مل جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ورع اور تقوی ہے، پرہیزگاری، رب سے خوف اور ڈر۔ اس کی وجہ سے بندے کو سلوک و تصوف میں فضیلت بھی مل جاتی ہے، کرامت بھی مل جاتی ہے۔ جتنا وہ ورع پرہیز کر لے، جتنا بھی وہ تقوی کرتے جائیں گے، اللہ کریم اسے اتنی ہی سلوک و تصوف میں بہتری عنایت فرماتے رہیں گے۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ فضول مباحات کو چھوڑ دیں۔ جو کام آپ کو کرنے سے ثواب نہ ملے، نہ کرنے سے گناہ نہ ملے، مباح، اس میں فضول مباحات میں آپ زیادہ اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ فضول مباحات اگر چھوڑنا آپ کو میسر نہ ہو تو فرماتے ہیں اجتناب از محرمات ساختہ دائرہ فضول مباحات را تنگ تر باید گرفتہ۔ فرماتے ہیں پھر یہ کر لو کہ محرمات سے تو، حرام چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن جو دائرہ ہے نا فضول مباحات کی، یہ مباح کاموں کا جو دائرہ ہے، اس کو آپ کم سے کم تنگ تر کرتے رہو، ان کو تنگ کرتے رہو۔ اور آپ مبارک اس مکتوب شریف میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اجتناب از محرمات نیز بدو قسم است، حرام سے اپنے آپ کو بچانا بھی دو قسم کا ہے، یہ ہم ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدار نجات بر دو جز آمد، انسان کی نجات دو چیزوں سے ہے۔ کیا ہے؟ امتثال اوامر، اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کی اوامر کو، ان کی امر کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ انتہا از نواہی، اور جن چیزوں سے اللہ کریم اور اللہ کے حبیب نے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو منع کر لینا۔ بس دو چیزیں ہیں جس سے ہمیں رب اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، ان چیزوں سے منع ہونا، اور جن کا امر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ دار و مدار ہے۔ اور فرماتے ہو معظم ترین ان دو جزو آخر است، فرماتے یہ دو جز تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کے امر کو مانا کریں اور جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان سے منع کر لے، لیکن فرماتے ہیں ان دونوں میں سے سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا چیز کیا ہے کہ جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، بس منع ہو جائے ان سے۔ ترک ذرۃ من الحرام خیر من عبادت الثقلین، ایک ذرہ حرام چھوڑنا یہ جن و انس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ کوئی بندہ عبادت نہ کرے، عبادت بہت کم کرے، لیکن جو رب نے فرمایا کہ یہ مت کرو، میرے حبیب نے فرمایا یہ کام مت کرو، ان سے اپنے آپ کو منع کر لے تو رب کے یہ محبوب بن جاتا ہے، نواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فرماتے آخری جز کیا ہے اس میں سے؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جن چیزوں سے ہمارے رب اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ورع اور تقوی، پرہیزگاری اور تقوی اس کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت، ایک بندے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے بارگاہ میں یاد کیا گیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتے ہیں۔ مشہور معروف حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، ترمذی شریف نے بھی اس کو روایت ہے، مشکات المصابیح نے بھی روایت فرمایا۔ ایک بندے کو حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے
بہت عبادت گزار ہے، وہ اجتہادن اور بہت زیادہ اجتہاد اور کوشش کرتے ہیں عبادت میں، وذکر آخر برعۃ، ایک اور بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ فلان تو زیادہ عبادت نہیں کرتے لیکن بہت تقویٰ کرتے ہیں، پرہیزگاری بہت کرتے ہیں، عبادت کم ہے پرہیزگاری زیادہ ہے۔ ایک بندے کا ذکر کیا گیا کہ ان کا پرہیزگاری اتنی نہیں ہے جتنے ان کی عبادت ہے، اور دوسرے بندے کی عبادت کم ہے لیکن ان کی پرہیزگاری بہت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا تعدل بالرعۃ شیئا، حضور نے فرمایا واہ سبحان اللہ، پرہیزگاری کی مقابل میں کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکتی۔ پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ عبادت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ یار عبادت کیوں کرتے ہو؟ پرہیزگاری ہی کی وجہ سے تو عبادت ہوتا ہے۔ تقویٰ کیوں کرتے ہو؟ تقویٰ ہوگی تو عبادت کریں گے نا۔ اگر دوسرے محرمات سے اور مناہی سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اور سارا دن جو ہے، اب دیکھیں محرمات کیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو ایک بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اس وقت تک اللہ کی عبادت کے قریب بھی مت جاؤ، نماز اس وقت تک نہ پڑھو، وانتم سکارا، اور آپ نشے میں ہو، تو سب سے پہلے نشہ چھوڑنا جو ہے یہ پھر ورع اور تقویٰ ہے، پہلے اس کو چھوڑ دو۔ کذب ہے، جھوٹ ہے، منع کیا گیا ہے، پہلے اس کو چھوڑ دو، خود بخود تم صادق بنتے جاؤ گے۔ منع کیا گیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کیا کر لو، جب غیبت نہیں کرو گے، اس چیز سے منع ہو گئے تو بذات خود صالح ہو گئے ہیں۔ کسی کا مال غیر شرعی طریقے سے مت کھاؤ، اس سے جب منع کیا گیا تو تم عفیف پاک ہو گئے خود بخود۔ تو ورع اور پرہیزگاری یہ سب سے اہم چیز ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملاک دینکم الورع، حضور نے فرمایا آپ لوگوں کے دین کی ملاک، بنیاد، بیس جو ہے وہ کیا ہے؟ الورع، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، بس تقویٰ، ورع، پرہیزگاری، یہ تمہاری ساری دین کی تعمیر کے لیے بنیادی جزء ہے۔ یہ نہ ہوتا ورع و تقویٰ، دیکھیں بنی اسرائیل کے لوگ ہلاک کیوں ہوئے؟ کہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ ہم سے پہلے گزرے ہوئے امت اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتے رہیں، یأمرون بالمعروف، وہ معروف کے امر کرتے رہے، نیکی کا امر کرتے رہے، لیکن وہ منکر سے منع نہیں کرتے ہوتے۔ ہماری بھی یہ حالت ہو گئی ہے، جب کسی منکر چیز کو دیکھتے ہیں، ناجائز چیز کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جی، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ذکر کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، سب سے پہلے اس چیز کو روکیں، منکر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے ان چیزوں کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے، اس کے بعد پھر عبادت ہے، اس کے بعد پھر تقویٰ ہے۔ فضیلت انسان بر ملک عظیم جز و متحقق است، فرماتے انسان کو اللہ رب العزت نے ملائکہ اعظام سے فضیلت دی ہوئے تو اس وجہ سے، اس جز سے، تقویٰ کی وجہ سے۔ ملائکہ اعظام کو تو اللہ نے ایسے پیدا فرمائے ہوئے، لا یعصون ما امرہم اللہ، وہ تو ایک لمحہ بھی عصیان نہیں کرتے، تو اسی لیے ان میں یہ جز ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کی طرف آئیں، گناہ کریں یا کوئی جھوٹ بولے یا غلطی کرے، اس میں یہ جز نہیں ہے۔ یہ جز انسان میں رکھا گیا اور انہی سے انسان کو منع کیا گیا ہے، تو جب انسان ان سے منع ہوتے ہیں تو ملائکہ اعظام پر بھی انسان کو فضیلت ہوتی ہے۔ اسی لیے ملائکہ اعظام کی ترقی بھی مسدود ہے، وما منا الا وله مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ جو کچھ جو ہے وہ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، کچھ قومے میں ہے، کچھ کس کام پہ مقرر ہے، کوئی کس کام پہ مقرر ہے، بس ان کی ترقی وہیں تک ہے۔ اور سردار ملائکہ سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مقام جو ہے اور مرتبہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا، ان کا مسدود ہے، بس وہیں تک ان کا مقام ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہ اللہ رب العزت نے کیوں کہ ملائکہ اعظام جو ہے وہ جز اول میں شریک ہے۔ جز اول کیا تھا؟ امتثال اوامر، اللہ کے امر کو ماننا، لیکن دوسرا جز تو ان میں یہ مادہ ہی نہیں ہے، گناہ کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے اس میں وہ شریک نہیں ہے، تو گناہ کا جو مادہ ہی اس میں نہیں ہے، اس لیے ان کا مسدود ہے ترقیات۔ وہ فرماتے ہیں پس ان دونوں کا، ورع اور تقویٰ کا،
یعنی پرہیزگاری کا جز جو ہے ان کو رعایت کرنا از اہم مہام اسلام آمد، یہ اسلام کی سب سے اہم ترین چیز ہوئی، واز اشد ضروریات دین، اور یہ ضروریات کی اشد دین کی ضروریات میں سے یہ اشد ترین ضرورت یہی ہے۔ پس آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ورعایت ان جز کے مدار آن بر اجتناب از محارمس پر وجہ کمال وقت میسر شود کہ از فضولی مباحات اجتناب نمودہ آید و بقدر ضرورت از مباحات اکتفا کردہ شود۔ فرماتے ہیں کہ اس تقوی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ فضولی مباحات کو چھوڑ دیں۔ فضولی مباحات میں جو چیز جس کے کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا، نہ کرنے سے آپ کو عقاب اور عذاب نہیں ملتا، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، اس میں زیادہ دخل اندازی نہ کریں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جانور ہے اور اسے آپ فصل، کسی کی کھیت میں فصل لگا ہوا ہے اور اس فصل کے وٹ پر آپ ان کو چرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جانور اپنا منہ بندے کی اس کھیت میں اس فصل کھانے کے لیے اپنے منہ کو آگے کر کے وہ فصل کھاتے رہیں گے۔ حول المحرمات، جو حرام کی آس پاس ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے وہ مباحات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ مباحات میں دخل اندازی کرتے جائیں گے اور زیادہ مباحات، تو خدا نخواستہ کبھی کبھار تمہارا پیر اس محرمات میں بھی جا سکتا ہے۔ اور فرماتے من حام حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو آس پاس کھیت کے آس پاس وٹ پہ اپنے مال کو چراتا رہتا ہے، تو یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے اس کی گائے، بھینس، بیل، بکری اس میں سے اپنا منہ ڈال سکتی ہے۔ پس در حضول کمال ورع و تقوی اکتفا از مباحات بقدر ضرورت لا بد آمد۔ اگر آپ ورع اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مباحات میں سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لو، زیادہ اس میں دخل نہ دو، اور وہ بھی مشروط ہے بشرط ادائے وظائف بندگی۔ مثلا میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ پچھلے ایک مکتوب شریف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا تمہارے لیے مباح ہے، لیکن اس میں بھی آپ نیت صحیح رکھو۔ نیت کون سے صحیح رکھو؟ یہ کھانا میں اسی لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو قوت مل جائے اور اس قوت کو میں اللہ کے ذکر پر صرف کر دوں، بس اس میں بھی یہ نیت صحیح رکھنا۔